میں ڈیوائیڈڈ نظر آتے ہیں، اس موقع پہ سب اکٹھے ہو کے سڑکوں پہ کب نظر آئیں گے؟ آپ دیکھیں ہم نے تو شروعات کر دی ہے. پہلے ہم نے جو ہے یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہوا، آپ کے سامنے کنونشن ہوا وہ کلا ہاں کا، جی، پشاور میں بھی ہوا، آپ کے سامنے کنونشن ہوا، کوئٹہ میں بھی ہوا، ہمارا جو ہے کراچی میں بھی ہوا، اور ماشاءاللہ بھرپور انداز سے ہوا، اسلام آباد میں بھی ہوا، اور اس کا تسلسل جاری ہے. ابھی آپ کو نظر آ جائے گا 29 تاریخ یہ اپنا الیکشن جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس وقت انشاءاللہ ان کے خلاف جو اشتعال ہے کہ یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی اس طبقے نے قبضہ کیا ہوا ہے جس نے پاکستان بار کونسل قبضہ کیا ہوا ہے، جو لا منسٹر صاحب اس کی رہنمائی کر رہے ہیں. لا منسٹر ہوتے ہوئے بھی وہ پاکستان بار کونسل کا ممبر ہے، حالانکہ میں جب اٹارنی جنرل تھا اور چیئرمین تھا پاکستان بار کونسل کا، جب میں وفاقی وزیر بنا تو مجھے چھوڑنا پڑی وہ جگہ، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ 17 ججز کا ہے کہ آپ جب یہ وزیر بنتے ہیں تو آپ کا لائسنس معطل ہو جاتا ہے، وکالت کا لائسنس معطل ہو جاتا ہے، آپ کو دوبارہ اس کو بحال کروانا پڑتا ہے اس انرولمنٹ کمیٹی سے، اور تب آپ جا کے وکیل دوبارہ بحال ہوتے ہیں. تو یہ لا منسٹر صاحب وزیر بھی ہیں، معطل آئینی طور پر قانونی طور پر ہے، اور پاکستان بار کونسل کے ممبر بھی ہیں، اور روئے رواں ہو کر سبھی کو وہ جو ہے کسی کو جج بنا رہے ہیں، کسی کو اٹارنی جنرل برانچ میں، کسی کو ایڈوکیٹ جنرل برانچ میں بھرتیاں کر رہے ہیں، کسی کو پروسیکیوٹر جنرل میں بھرتیاں کر رہے ہیں برانچز میں. تو یہ ایک جو بدقسمتی سے ایک ہمارے پیشے میں اس طریقے سے جو ہے یہ درار ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ انشاءاللہ ہوگا نہیں. آپ جلدی ان قریب دیکھیں گے کہ یہ ہم یوم نجات منا رہے ہیں بائی دا وے 25 تاریخ کو. ہاں، قاضی فائز عیسیٰ کے جانے پر وہ تو الوداعی ان کو دے رہے ہیں جو سرکاری ماشاءاللہ گماتے ہیں انتظامیہ. ہم یوم نجات منائیں گے انشاءاللہ، بالکل بھرپور یوم، اور پوری اپنا جو ہے غم و غصہ اور اپنا جو ہے وہ اظہار کریں گے کہ یہ جسٹس منیر سے بھی بدترین چیف جسٹس ہے جو پاکستان کی تاریخ کا ہے، جس نے آئین کو بھی تباہ کیا ہے، جس نے ملک کی بربادی کی شاخسانہ بھی جو ہے لے کے آئے، اور جن کے سہولت کاری کی گئی ہے. یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے فیصلہ دیا، اور اس کو جو ہے 63A والے فیصلے کو جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اوور رول کیا، اس میں انہوں نے ان کے ووٹ گنے جانے کی جو ہے وہ بحال کر کے کہ جو لوٹا ہو گیا ہے، جو پارٹی سے بے وفائی غداری کر کے اور اس کے ہدایت اور حکم کے خلاف ووٹ دے گا، وہ اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. اور وہی آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں بھی وہی ہوا. اب جو نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں، ان سے کیا امید ہے آپ کو پی ٹی آئی کو ایز اے؟ اور دوسرا منصور علی شاہ صاحب کے حوالے میں تھا کہ وہ چیف جسٹس آ رہے ہیں سینیٹری بیس پہ، وہ نہیں بنے. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایز اے لائر؟ جب یہ 56 جو ہے آئینی ترامیم کا ایک شاخسانہ مسلم لیگ نون نے روا کیا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا. وہ اسلام آباد میں تو بنا نہیں ہے، وہ پنڈی میں بنا ہے، اور وہ جو ہے جیک برانچ میں یا جی ایچ کیو میں یا جہاں بھی بنا ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا وہ کیا ہے. 56 میں اتنا زیادہ خوفناک تھا، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ وہ سالہ اپنا سیاہ ناگ تھا، کالا ناگ تھا، جس کے ہم نے دانت بھی توڑے اور زہر بھی نکال کے پھینکی ہے. یہ انہوں نے پبلکلی بھی کہا، آن دا فلور آف دی ہاؤس بھی کہا، قومی اسمبلی میں بھی کہا انہوں نے. تو آپ اندازہ کریں کہ اس زہر سے آپ کا سارا جو ہے وہ آلودہ ہو جاتا، کس قدر آلودہ ہوتا نظام بھی اور آپ کے ملک کی جو ہے ریاست بھی اور جمہوریت بھی. تو بہرکیف اس میں جو ہماری یعنی جو ہم چونکہ اس میں جو کمیٹی بنی تھیں پارلیمان کی، اس کے میں ہم کرتے رہے. پھر مولانا صاحب کے ساتھ ہماری جو ہے انگیجمنٹ کافی رہی، انگیجمنٹ اس میں یہی طے پایا تھا. اور آج بلاول بھٹو نے بھی کہا یہ بات
کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ کو یہ چیف جسٹس نہیں بنا رہے، بلکہ ہمارا یہی تھا کہ چیف جسٹس سینئر موسٹ جج جسٹس منصور علی شاہ ہی بنیں گے۔